نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ سارے دلوں دیا نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائیں۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصور دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤں اور سچا حسینی بن کے کل بنے انہاں دی روح دے مطابق عمل کرنے والا بندہ بنے غزوہ ہند سے سب کچھ قربان کرنا اور عملوں دے وچ شریک ہون دی توفیق عطا فرما۔ ساڈیاں خطا گناہ غلطیاں لغزشاں معاف فرمائیں، ساڈے دلاں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل صد احترام موضوع سامعین آج درس صفحہ دا موضوع ذکر الہی ہے۔ قرآن کریم دی سورہ بقرہ دی 152ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہے۔ رب نے فرمایا تسی میرا ذکر کرو میں تہاڈا ذکر کراں گا۔ سبحان اللہ، کتنے خوش قسمت اور شخص ہے جنہاں دا ذکر اللہ کرے۔ بخاری و مسلم شریف سے حدیث ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماؤندے نے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماندا کہ میں اپنے بندے نا ویسا ہی معاملہ کرنا جیسا کہ میرے کو گمان رکھدا، یعنی میرے تو جو توقع رکھدا، تو جب میرا ذکر کردا پھر میں وہ نال ہوندا۔ اگر میں خلوت یاد کردا تو میں بھی خلوت یاد کردا۔ اگر وہ جلو جماعت دے وچ یاد کردا میں بھی انہوں اس کو بہتر جماعت وچ یاد کرنا۔ وہ میری جانب ہے ایک گٹھ ود ہے، ایک گٹھ ود ہے، ایک بالش ود ہے تو میں وہی طرف ایک گز ود ہے۔ اور میرا بندہ میری طرف چل کے آਉਂਦਾ تو میں اس طرف دوڑ کے جانا۔ اس حدیث پاک دے وچ اللہ سونے نے بہت خوبصورت گل دسی ہے۔ ایک تک جدوں بھی کوئی بندہ میرے کو جو بھی جس طرح توقع رکھدا میں توقع پوری کردا اگر بہتر ہوندی ہے واسطے۔ تو جدوں میرا بندہ مینوں کلا یاد کردا تو میں بھی یاد کرنا۔ اگر تنہا یاد کردا خلوت دل وچ تو میں بھی انہوں تنہا خلوت یاد کرنا۔ اگر جماعت یاد کردا تو میں اس تو بہتر جماعت فرشتیاں جماعت چلا ذکر کرنا۔ ایک بارش میری طرف آندا میری گل ودنا، وہ تر کے آندا میں چل کے جانا۔ یعنی اس چ ثابت ہے کہ اللہ سونا بندے نالوں بھی زیادہ بندے دا مشتاق ہے۔ حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے اللہ سونا ہر ویلے ہر انسان دی طرف بڑی محبت بڑی نگاہ دیکھدا ہے۔ اللہ سونا ہر بندے نال بہت محبت کردا ہے۔ سورہ نساء جب سنے دسیا کہ جو تسی نماز پڑھ ہٹو تو چلتے پھرتے کھڑے بیٹھے میرا ذکر کرو۔ سورہ راف دے اندر 205ویں آیت رب سنے فرمایا کہ اپنے رب دا دل وچ عاجزی خوف اور پست آواز نہ ذکر کرتے رہا کرو اور غافلاں وچوں نہ ہوئو۔ اس آیت کریمہ چ اللہ سونے نے ذکر خفی کی تعلیم دیتی ہے۔ جس طرح بزرگ دستے ہر وقت چلتے پھرتے دل دے خیال نہ اللہ 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 کر دے
یا ذکر پاس انفاس کر دے سا اندر جائے اللہ باہر نکلے ہو، جہے بارے حضور سلطان بابو رحمۃ اللہ علیہ فرماندے جو دم غافل سو دم کافر سانو مرشد یہ پڑھایا ہو۔ سورہ مزمل دی 8ویں آیت رب نے فرمایا کہ اپنے رب دے نام دا ذکر کرو، ساری خلق تو کٹ کوئی طرف متوجہ ہو جائے۔ یہ ذکر دا طریقہ اللہ نے دسیا کہ سب تو پہلا ساری خلق تو کٹ جاؤ کلمہ، کہ ماسو اللہ دا ماسو اللہ دی دل وچ کوئی رغبت دھیان کسی بھی طرح دا نہ رہے، دل پاک ہو جائے، جس بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرما رہے دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ شیطان کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض۔ تو پھر قلباً میری طرف متوجہ ہو کے یعنی میری پاک ذات ڈب کے پھر میرے نام دا ذکر کرو۔ قرآن کریم دی سورہ رات دکھائیں گے، رب نے فرمایا کہ یاد رکھو دل جڑے اللہ دے ذکر نال ہی سکون پاؤندے نے، یعنی دلاں نوں اللہ دے ذکر نال ہی سکون آوندا، یعنی پوری دنیا دے وچ سکون قلب دا واحد ذریعہ ذکر الہی ہے۔ یعنی اگر کوئی سکون چاہتا ہے تو اللہ سن کا ذکر کرے، چونکہ یہ انسان دی فطرت بھی ہے۔ تے سکون دا کمال مذکور تک پہنچنا، اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرنا اور دیدار مولا دی نعمت حاصل کرنا۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تائیں فرماندے نے کہ جب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام، دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی، دل بینا بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ اقبال فرماندے اللہ سن کو دل دیا آنکھاں منگے، اس لیے کہ اللہ سن کا ذات دل دیا آنکھاں نہ ہوندا۔ قرآن کریم بھی رب نے فرمایا لا رب کا منتہا، اور انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ اللہ کی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت، اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسے واسطے بار بار ذکر دی تلقین کی ہے، جنہیں رب سونے ذکر کثیر دی تعلیم دیتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ذکر دی تعلیم دیتی ہے۔ مختلف حدیثاں دا مختصر خلاصہ ہے کہ حدیث مبارکہ دے اندر ہے کہ افضل ذکر جڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ذاکر زندہ ہے، کہ ذکر تو غافل مردہ ہے۔ ذکر سخاوت تو بھی افضل ہے، ذکر جہاد فی سبیل اللہ تو بھی افضل ہے۔ کہ اللہ ذکر نہ کرو کہ منافق تانوں ریاکار کہن، منافق تانوں پاگل کہن۔ کیونکہ ذکر ہی وہ ذریعہ ہے جڑا سالک نوں طالب مولا نوں اللہ دی بارگاہ تک لے جاندا ہے۔ رسالہ کشاری ہے حضرت امام کشاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر بن فورق نے اس قول دے جی دے وچ جنہوں میں انہوں کو سنیا اس گل دی طرف اشارہ کیتا کہ زبان دا ذکر دل دے اس فیضان دا نتیجہ ہے جو دل دی طرفوں زبان تے ورد ہوگے۔ اس رسالہ کشاری لکھیا کہ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماندے کہ میں حلال روزی کھان واسطے ذریعہ معاش طلب کیتا اور مچھی کا شکار کیتا۔ ایک باری جال دے وچ ایک مچھی آئی تے میں انہوں کٹ لیا اور جال جڑا پانی وچ سٹتا، پھر ایک ہور آ گئی تے میں انہوں بھی سٹتا
تے تو غیب تو آواز آئی کہ تینوں روزی کماؤن واسطے یہ سوا ہور کوئی ذریعہ معاش نہیں کہ تو کول جا کول آ کے انہوں قتل کر دیں جڑا ساڈا ذکر کر رہے یہ سن کے میں بنسی توڑتی اور مچھلیاں کا شکار چھڈتا اسے رسالہ کشہری اندر لکھیا کہ ایک درویش دس دیا کہ میں جمعے دن نماز تو پہلے حضرت سہل بن عبداللہ کے کول گیا تے انہوں نے گھر دے وچ میں سپ دیکھیا میں ایک پیر اگے رکھیا اور ایک پیچھے تو انہوں نے فرمایا کہ اندر آ جا انسان اس وقت تک ایمان دی حقیقت میں نہیں پہنچ سکتا جب تک دنیا دی کسی چیز تو بھی ڈردا رہے پھر فرمایا کیا تو جمعے دی نماز پڑھنا چاہنا میں عرض کی تھی انہوں بلاوے ایتھے با میں انہوں عرض کیتا کہ ساڈے اور مسجد کے درمیان ایک دن اور ایک رات دی مسافت ہے یہ انہوں میرا ہاتھ پڑیا ہلی تھوڑی دیر ہوئی سی کہ میں مسجد نظر آئی تو میں مسجد جا کے نماز پڑھی پھر نکلیا حضرت سہل بن عبداللہ لوگوں کی طرف دیکھن واسطے جب مسجد چو نکل رہے سی تو ٹھہر گئے پھر فرمایا کہ لا الہ الا اللہ ذکر کرنے والے تو بہت ہے مگر مخلص انہاں وچوں بہت تھوڑے ہیں ذکر الہی ہے جو انسان دے اندر نورانی کردا تے انسان نوں چاہیے طالب مولا نوں چاہیے اگر اللہ دی بارگاہ وچ رسائی چاہندا ہے تو سچے علماء مشاہدہ خدمت حاضر ہو گئے اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم کا ذکر قلبی حاصل کرے انہیں زیر نگرانی مصنوع ریاض کو مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کرے اور زیر نگرانی مصنوع ریاض کو مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت اور دوام قلبی ذکر و حضور کرے تاکہ اندر نورانی ہوئے روح جسم جو نکل کے کچاری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت شرف حاصل کرے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد و حضوری خدا جا کے نظار مولا دی نعمت حاصل کرے جڑا انسان دی زندگی دا مقصد ہے کہ بغیر دوام قلبی ذکر و حضور کو کوئی بھی شخص اللہ رب العزت دی بارگاہ تک نہیں پہنچ سکتا تے سانوں چاہیے نفس شیطان دنیا انہیں کے پجاریاں ماسوا اللہ افلاطونیاں دجالیاں گمراہ جہنمی فرقیاں ٹولیاں دو نمبر غیر شرع افلاطونی بابیاں السلام کو شمول قوتاں دے شیطانی پروگراماں جو کلمہ نکل جائیے سچی توبہ کریے قرآن و سنت روح کے مطابق عمل کریے اور دوام قلبی ذکر و حضور نہ اپنے اندر نورانی کریے تو قرآن و سنت جو کہ ضرور کے مطابق عمل کر کے اپنے اندر نورانی کریے تاکہ اللہ کی بارگاہ تک رسائی حاصل ہو ساری زندگی کا مقصد ہے چلو سنی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سنے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شانہ دے صدقہ ساڑیاں خدا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما اسی بڑے حقیر پر تقصیر مارے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان ہیں توبہ نصوح توفیق عطا فرما اپنی دائمی تجلی حضوریت دیدار عطا فرما اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حفظ وما علینا الا البلاغ